علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، وَزَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں؟ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں۔ ان کی حرکتیں میرے پیارے ساتھیوں ایسی ہیں۔ آج ایسے دور اور حالات میں میرے پیارے ساتھیوں ہم جی رہے ہیں، اور آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ آنے والا دور بہت نازک ہے۔ اس ملک میں کفر و ارتداد کی لہر کی ایک ایسی ہوا آنے والی ہے کہ اگر آپ نے ان مدارس کو مضبوط نہیں کیا، اپنے علماء کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے، علماء سے نہیں جڑے، دین کے علم سے نہیں جڑے، کفر و ارتداد کی آگ آپ کے گھروں کو جلا دے گی۔ ایک دور تھا جب بڑے بڑے شہروں سے خبریں آتی تھی، مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ آج چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ آج ارریہ، کٹیہار اور پورنیہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ صاحب فلاں مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ارتداد کی خبریں آج ہمارے اطراف ہو جوانی سے آنے لگی ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے ساتھ۔ اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور دو، اگر عالم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اپنے گاؤں میں ایسے مکتب قائم کرو، ایسے ادارے قائم کرو کہ آپ کا بچہ اگر اسکول میں بھی پڑھتا ہے، کالج میں بھی پڑھتا ہے، کم سے کم دین کا بیسک علم اس کے پاس ہو۔ وہ اسکول میں بھی جائے، کہیں پر بھی جائے، اس کے پاس اتنا شعور تو ہو کہ اپنے رب کو پہچانتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، فتنوں کے اس دور میں دین کا علم ہی آپ کو ضلالت اور گمراہی سے بچائے گا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے میرے نبی، اگر اللہ کا فضل و کرم آپ کے اوپر نہ ہوتا، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو دشمنوں کی چال تھی کہ آپ کو بھٹکا دیں، آپ کو غلط راستے پہ ڈال دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن اے میرے نبی، یہ دشمن جو آپ کو بھٹکانا چاہتے ہیں یہ اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ آپ کے پاس سیکیورٹی کیا ہے؟ آپ کے پاس سرکشا کیا ہے؟ آپ گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی، اللہ نے آپ کو قرآن اور حکمت آپ کے اوپر نازل کی ہے، اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس پہلے سے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا علم آپ کو ضلالت اور گمراہی سے بچائے گا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کی تو بڑی نالج ہے، پالیٹکس پر ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی ہمارے پاس بڑی جانکاری ہے، مگر آج کتنے لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سفر میں قصر کیسے کیا جاتا ہے۔ کوئی مسافر آ جائے، اگر کہہ دے کہ صاحب میں قصر کر کے نماز پڑھاؤں گا، لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کیسے پڑھ دی گئی؟ چھوٹے چھوٹے مسائل، سردی کا موسم آ گیا، موزے پر مسا کیسے کرنا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، موزے پر مسے کا کیا مسئلہ ہے نہیں معلوم، کتنی عورتیں ہیں ان کو جنابت کے غسل تک کا طریقہ اور حیض کے غسل تک کے طریقے اور مسائل نہیں معلوم ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہماری بدنصیبی ہے، دین کے علم کی یہ کمی ہے، اور اللہ قرآن میں یہ ان کی نشانی بتاتا ہے جو آخرت میں برباد ہوں گے۔ فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم من الآخرۃ ہم غافلون، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، آخرت کا علم نہیں ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں دینار کا وزن کیا ہے، ناخن پہ رکھ کے دینار کا وزن بتا دیتے ہیں، لیکن ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے، کرپشن نہیں ختم ہو سکتا سماج سے، بھرشٹاچار اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے۔ یہ دین کا علم، یہ حلال اور حرام کا علم آپ کو بتائے گا کہ چوری حرام ہے، بھرشٹاچار حرام ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کو جب خود لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے انہیں مرنا ہے ایک دن اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں۔ یہ آخرت کا ڈر
یہ جواب دہی کا احساس، یہ قیامت کے دن کا ڈر یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی دیجئے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر، ان کو ڈر ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو امام الموحدین ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، پیغمبر ہیں۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو اور زیادہ اپنے بچوں کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو دین کا علم دیجیے۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ اپنی آنکھوں میں یہ سپنا سجوئیے کہ میرے سب بچے عالم ہو جائیں، اور بڑے مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جن کے بچے ہیں اور ان کے بچے عالم ہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں مبارک پور، جہاں سے ہمارے شیخ طارق صاحب کا تعلق ہے، اسی مبارک پور میں ایک جنازے میں شامل ہوا، اور جنازے کی نماز جب پڑھانے کا وقت آیا، انتقال ہوا تو اس علاقے کے ایک عالم دین کا، مولانا فضل حق مبارک پوری کا، اتفاق سے میں وہاں سفر میں گیا تھا، جنازے کی نماز میں شامل ہوا۔ میں نے دیکھا شیخ کے کئی بیٹے، غالباً 5 یا 6 بیٹے ہیں شیخ کے، اور سب الحمدللہ عالم ہیں، اور ہر بیٹا اس لائق ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ اولاد والو، اولاد کا ہونا کمال نہیں ہے، ارے اولاد ہو تو ایسی ہو کہ ہر بیٹا اس قابل ہو کہ باپ کی جنازے کی نماز کھڑا ہو کر کے پڑھا سکے۔ ارے اولاد نے بہت پیسہ کما کے اور بہت زمینیں اور جائیدادیں بنا لی، لیکن آپ کے انتقال کے بعد اگر اولاد اس لائق بھی نہ ہو کہ آپ کے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہ جانا بہتر ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی دین کے علم سے آراستہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ دینی علم انہیں سکھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شیخ تنویر ذکی حفظہ اللہ اور اس ادارے کے بانی شیخ شمیم اختر مدنی حفظہ اللہ کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی سفر پہ نکلنا ہے۔ میں اس ادارے کے حق میں بھی اپنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور جس نیک مقصد کے تحت اس علاقے میں یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اللہ اس مقصد میں ادارے کے بانی کو اور اس کے ذمہ داروں کو اللہ کامیاب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔